بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها في فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارم بها اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، متفق علیہ۔ محترم حضرات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ کا تعامل بچوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور بچوں کے حق میں آپ کتنے مشفق اور مہربان تھے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ تو بچوں سے محبت، شفقت، رحمت، لاڈ، پیار یہ ہونا چاہیے، مطلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے۔ لیکن بچوں سے لاڈ پیار محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت اور لاڈ پیار میں ہم ان کی تربیت میں کمی کریں، جیسا کہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لاڈ پیار میں آ کر کے بچوں کی تربیت میں کمی کرتے ہیں، یعنی بچے غلطی کریں تو بھی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ محبت الگ چیز ہے، لیکن تربیت میں ہمیں کمی نہیں کرنا چاہیے، تربیت کے معاملے میں بالکل سخت ہونا چاہیے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بچوں کے ساتھ جو مشفقانہ ہے، آپ اس پر غور کیجئے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان پر غور کیجئے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی تعلیم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے اتنے مشفق اور مہربان تھے، اتنا محبت کرتے تھے، صرف اپنے بچوں سے نہیں بلکہ ہر بچے سے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں بچے اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ان پر تادیبی کارروائی کرو، ان کو سزا دو، آپ مارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں ماں باپ کو کوئی کمی نہیں ہونی دینی چاہیے، تربیت کے معاملے میں ہمیں تربیت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ لاڈ پیار میں آ کر کے ہم تربیت سے اگر غافل ہوئے اور تربیت میں کوتاہی کیے تو آگے چل کر کے اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے، باقاعدہ ان کو گود میں بٹھاتے، ان کو بوسہ لیتے، لاڈ پیار کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وہ آ کر کے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور وہ خطبے کے دوران بھاگتے ہوئے آ جاتے حسن حسین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات خطبہ روک کر کے ان کے پاس جانا پڑتا، ان کو سنبھالنا پڑتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنبھال کر کے پھر ممبر پر آتے، پھر خطبہ کنٹینیو شروع کرتے۔ لیکن تربیت کے معاملے میں آپ دیکھیے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں، اس میں سے حسن بن علی ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، چلو چھوٹا بچہ ہے، ابھی نہیں، اسے معلوم نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیے، نظر انداز کر دیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوک دو منہ سے باہر نکال دو. ارمی بہا اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ہم آل رسول پر صدقہ حرام ہے؟ ہم لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں، اور یہ صدقے کی کھجور ہے. تو یہ تربیت کا معاملہ ہے. وہی حسن بن علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، لیکن ابھی وہ بچے ہیں، صدقے کی ایک کھجور بچہ منہ میں ڈال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بلکہ منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلوا رہے. تو تربیت کے معاملے میں ماں باپ کو بہت سنجیدہ رہنا چاہیے، اور لاڈ پیار میں آ کر کے تربیت میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے. عمر بن ابی سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے. کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا اور مجھے کھانے کے آداب معلوم نہیں تھے. دسترخوان پر میں بیٹھتا تو پورا ہاتھ دسترخوان پہ گھماتا پھرتا، کبھی وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا، کبھی وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت کرتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور تمہارے قریب کی چیز اٹھاؤ، پورے دسترخوان پر ہاتھ مت گھماؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی تربیت میری زندگی بھر مجھے کام آئی. فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد سے میری زندگی بھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا. میں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر سامنے رکھ کر میں دسترخوان پر بیٹھتا اور کھانا کھاتا تھا. کچھ بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کچھ ترانے پڑھ رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ان کو برداشت کر لیا، چلو ترانے پڑھ رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن جب ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بھی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ نے فوراً تنبیہ کر دی اور کہا کہ اب تک جو تم پڑھ رہے تھے وہ پڑھو، لیکن یہ بات مت کہو کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، شفقت کا معاملہ کرتے تھے. لیکن لاڈ پیار، بچوں کی محبت، ہمیں ان کی تربیت میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے. تربیت کے معاملے میں ہمیں سخت ہونا چاہیے اور وقت پر باقاعدہ غلطیوں پر تنبیہ کرنا چاہیے، اور جہاں لاڈ پیار کرنے کا وہاں لاڈ پیار بھی کرنا چاہیے. تو ہمیں محبت میں اعتدال ہونا چاہیے، لاڈ پیار بھی کریں بچوں سے اور تربیت کے معاملے میں تربیت پر بھی توجہ دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ.